اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، 13 رجب یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ علیہ السلام کی ذات اقدس سے متعلق معرفت میں اضافے کے لیے کتاب مولا علی علیہ السلام کی شان میں 1000 احادیث جو کہ جناب علی رضا صابری یزدی صاحب نے تحریر فرمائی ہے اور جس میں مصنف نے مختلف مقامات سے تحقیق کرتے ہوئے 1000 احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، اس کتاب سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آج مولا علی علیہ السلام کی جائے پیدائش اور تاریخ ولادت سے متعلق کچھ معروضات پیش خدمت ہیں۔ ابو حمزہ سمالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو طواف کے دوران بچے کی ولادت کے آثار محسوس ہوئے تو وہ کعبہ میں داخل ہو گئیں اور کعبہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی سلسلے میں عطاب بن اسیس سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بروز جمعہ 13 رجب کو اعلان نبوت سے 12 سال پہلے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 سال کے تھے۔ ایک اور روایت میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام 13 رجب جمعہ کے دن خانہ کعبہ میں عام الفیل یعنی اصحاب فیل کے واقعے کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جو خدا نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص فرمائی تاکہ اس طرح لوگوں پر ان کے بلند مقام و مرتبے کو واضح کرے۔ جائے پیدائش کے بارے میں مزید روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، جانشین، عادل حکمران، پیشوا، رہنما، صدیق اکبر، اوصیاء کے سردار اور موحدین کے امام ہیں، جن کی کنیت ابو الحسن ہے، خانہ کعبہ میں جو مکہ میں ہے بروز جمعہ 13 رجب عام الفیل سے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ بنی ہاشم میں آپ پہلے فرد ہیں جو اسلام لائے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھوڑے تفصیلی انداز میں واقعہ کچھ اس طرح سے درج ہے کہ یزید بن قانب کہتے ہیں میں عباس بن عبد المطلب اور قبیلہ عبد العزہ کے چند لوگ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا جو پورے 9 ماہ کے حمل سے تھیں اور درد زخم میں مبتلا تھیں۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے پروردگار، میں تجھ پر اور جو رسول اور کتابیں تیری طرف سے آئی ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں جنہوں نے اس کعبے کو بنایا، پس تجھے واسطہ اس کا جس نے اسے بنایا اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اس کی ولادت مجھ پر آسان فرما۔ یزید بن قانب کہتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کعبہ میں داخل ہو گئیں اور غائب ہو گئیں اور دیوار آپس میں مل گئی۔ ہم کھڑے ہو گئے تاکہ جا کر کعبے کا تالا کھولیں، مگر تالا نہ کھلا۔ تب ہم سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ 4 دن گزر جانے کے بعد فاطمہ بنت اسد امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کعبہ سے باہر آئیں اور کہا مجھے پہلی والی خواتین پر برتری حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ آسیہ بنت مزاحم چھپ کر خدا کی عبادت کرتی تھیں۔ ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کرنا مجبوری کے سوا کوئی پسند نہیں کرتا۔ مریم بنت عمران نے کھجور کے خشک درخت کو ہلایا تو اس میں سے تازہ کھجوریں گریں اور انہوں نے کھائیں، لیکن جب میں کعبہ میں داخل ہوئی تو بہشتی میوے اور کھانا کھایا، اور جس وقت میں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا
تو ہاتف غیبی نے مجھ کو ندا دی کہ اے فاطمہ ان کا نام علی رکھنا، کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہے، اور خداوند بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ میں نے ان کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ ان کی تربیت اپنے آداب اور اخلاق سے کی ہے، ان کو اپنے گہرے علم سے آگاہ کیا ہے۔ یہی میرے گھر میں بتوں کو پاش پاش کریں گے اور کعبہ کی چھت پر اذان دیں گے اور میری بڑائی بیان کریں گے۔ خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو انہیں دوست رکھے گا اور ان کی اطاعت کرے گا، اور بدبخت ہوگا وہ جو ان سے بغض رکھے گا اور ان کی نافرمانی کرے گا۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے نسب کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے، عبد المطلب ہاشم کے، ہاشم عبد مناف کے، عبد مناف قصا کے، قصا کلاب کے، کلاب مرہ کے، مرہ کعب کے، کعب لوئی کے، لوئی غالب کے، غالب فہر کے، فہر مالک کے، مالک نظر کے، نظر کنانہ کے، کنانہ خزیمہ کے، خزیمہ مدرکہ کے، مدرکہ مزر کے، مزر نزار کے، نزار معد کے، اور معد عدنان کے بیٹے ہیں۔ اور ابو طالب علیہ السلام کا نام عبد مناف تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد ہیں، اور اسد ہاشم کے بیٹے، ہاشم عبد مناف کے، اور عبد مناف قصا کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ ہاشمی خاندان کی پہلی خاتون ہیں جو ہاشمی باپ سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مدینہ ہجرت کی۔ دوسری روایت میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ امیر المؤمنین کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی جگہ پر تھیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دامن عاطف میں پرورش پائی تھی۔ وہ مومنات میں پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد انہیں اپنی قمیص کا کفن دیا۔ آئیے اب مولا علی علیہ السلام کے القاب اور کنیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے مشہور القاب یہ ہیں: مرتضی، حیدر، امیر المؤمنین اور انزع البطین، جبکہ دیگر القاب: امیر المؤمنین، پیشوائے دین، مرتضی، نفس رسول، علمدار، سید العرب، ریحان رسول، حسن و حسین کے والد، ہادی، فاروق اور صالحین کے سردار مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو السبتین، سبتین یعنی حسن و حسین، اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور جس کنیت سے آپ علیہ السلام کو پکارا جاتا تھا، ان سب میں یہ کنیت انہیں بہت پسند تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم سامعین، برائے مہربانی نوٹ فرما لیں کہ کتاب مولا علی علیہ السلام کی شان میں 1000 احادیث کی 92 حصوں میں ریکارڈنگ مکمل کر لی گئی ہے، جو وقتاً فوقتاً اپلوڈ بھی کر دی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔